نماز میں ہم دوسری رکعت تک پہنچے تھے، تو دوسری رکعت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز کا طریقہ بتایا اس میں ہے کہ پھر پہلی رکعت سے فارغ ہو کے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، ثم ارفع، دوسرے سجدے سے سر کو اٹھائیں، حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ سیدھے برابر کھڑے ہو جائیں، ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر اپنی ساری نماز میں اسی طرح ہی کرنا ہے، یعنی وہ قیام بھی، پھر رکوع بھی، پھر رکوع کے بعد کی دعا بھی، سجدہ بھی، سجدے کے درمیان بھی، پھر دوسرا سجدہ بھی، تو پھر ساری نماز اسی طرح ہی ادا کرنی ہے۔ دوسری رکعت اسی طرح ہی ادا کرنی ہے جیسے آپ نے پہلی رکعت ادا کی ہے، تو جب دوسری رکعت پوری ہو جائے گی اسی طرح ہی قیام، رکوع، سجدہ مکمل کر لیا آپ نے دوسری رکعت کا، تو پھر دوسری رکعت میں تشہد یعنی اتحیات کے لیے بیٹھنا ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جب آپ دو رکعتوں میں بیٹھتے تھے یعنی دو رکعتیں پڑھ کے، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، آپ اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھتے تھے اور دائیں کو کھڑا کر لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے تھے۔ تو دو رکعتوں کے بعد جب تشہد کے لیے بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو یہ پاؤں جو ہے اسی طرح ہی بچھانا ہے، دوسرا پاؤں اسی طرح کھڑا رکھنا ہے، انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، وہ سیدھا پاؤں وہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس کا جسم بھاری ہے یا بیٹھنا اس کے لیے دشوار ہے، تو کوئی معذوری ہے، کوئی درد ہے، وہ کوئی ایسی، تو اس کے لیے پاؤں موڑنا مشکل ہے، تو اس کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے، وہ جیسے اس کو آسانی ہے ویسے کر لے۔ اگر ایسا ہو جائے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن یہ لازم نہیں کیا کہ بندہ جو ہے نا اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو اپنی سہولت، آسانی اس کو مد نظر رکھے۔ اللہ تعالیٰ بندے پر اتنی ہی اسے تکلیف دیتا ہے، بوجھ اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا بندے کی طاقت ہوتی ہے، تو طاقت سے بڑھ کے اللہ وہ کسی بندے سے تقاضا نہیں کرتا۔ آخری تشہد میں بیٹھنے کی صورت، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پاؤں کو آگے نکال لیتے تھے اور دوسرے کو کھڑا رکھتے تھے، بائیں پاؤں کو آگے نکال لیتے تھے، دوسرے کو کھڑا رکھتے تھے اور اپنی سرین پر آپ بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سرین آپ وہ زمین پر لگا لیتے تھے، اس پر بیٹھتے تھے، جیسے کہ پہلے تشہد میں آپ پاؤں کے اوپر بیٹھتے تھے، تو آخری رکعت کے تشہد میں، آخری تشہد میں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ اپنی سرین کو زمین کے ساتھ لگاتے تھے، اس پر بیٹھا کرتے تھے، تو اس کی صورت یہ بنتی ہے، ٹھیک ہے جی، بائیں پاؤں کو آگے نکالا اور دائیں پاؤں کو دوسرے کو کھڑا کیا، اور بندہ جو ہے نا وہ اپنی سرین پر وہ بیٹھا ہے، اس کو جو ہے نا وہ آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تورک، اسے کیا کہتے ہیں؟ تورک، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کے لیے۔ جب آپ نماز دو تشہد والی پڑھ رہے ہیں تو پھر اس طرح پہلے تشہد میں وہ طریقہ بیٹھنے کا جو پہلے آپ نے پڑھا اور دوسرے تشہد میں اسی طرح بیٹھا جائے گا۔ تو بعض ہمارے بھائیوں نے اس عمل کا بھی انکار کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے کئی اور چیزوں کا انکار کیا نماز میں جو مسنون ہے، انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے پر اور آپ کی بیماری پر محمول کیا، حدیثوں سے بخاری میں موجود ہے نا، تو انہوں نے اس کو محمول کر دیا آپ کے بڑھاپے اور بیماری پر، حالانکہ یہ بات بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو چیز خاص تھی اس کی دلیل ہوتی ہے، اگر کوئی دلیل ہو تو پھر وہ آپ کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر اس کو صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو
جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے, آپ کا آخری تشہد میں بیٹھنا اس طرح تھا. تو ہم پابند ہیں اسی طرح جی پڑھنے کے اور اسی طرح ہی بیٹھنے کے.